بخار صاحب پاکستان ثالثی کی کوشش کر رہا ہے بٹوین امریکہ اور ایران، فیسیلیٹیٹر کہہ لیں، میڈیٹر کہہ لیں، جو بھی رول پاکستان اس ٹائم ادا کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی صورتحال جو ہے وہ راستہ نکل سکے ساری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے. اور اسی حوالے سے کل 4 افریقی جو ہے 4 ملکی اجلاس بھی ہوا ان کے وزرائے خارجہ کا. پاکستان بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے اگر کوششیں جاری رکھے گا تو کیپنگ ان ویو دا ڈفرینسز بٹوین امریکہ اینڈ ایران کوئی راستہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا قد جو ہے وہ کافی بڑا ہے، اور جس کے اوپر ہندوستان کی قیادت کو خاص طور سے مودی اور مودی کے میڈیا کو، گودی میڈیا کو بہت تکلیف ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے کانفلکٹ میں جو انٹرنیشنل ارینا میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں اگر متعلقہ پارٹیاں پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں تو بہت بڑی بات ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ نے انڈورس کیا ہے کہ یس پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ یعنی ہمیں ان پر اعتماد ہے اور وہ امن کے لیے ہیں. اسی طرح ایرانین قیادت کہہ چکی ہے کہ ہمیں پاکستان کے اوپر پورا اعتماد ہے. اور اس کے بعد پھر یہ 4 وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں، میرا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے، مصر کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں، جو ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، اس کا فوکس ہونا چاہیے کہ ایک تو جنگ فی الفور بند ہو، دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے گارنٹیز موجود ہوں کہ آئندہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. ہم اس میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ اس لیے کہ اگر ایران خدا نہ خواستہ اس جنگ کا شکار ہوتا ہے تو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے ہماری سرحد تک پہنچا ہوا ہوگا. وہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ بیان دیکھا ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ کا کہ اگر ایران کے اوپر اسرائیل نے یا امریکہ نے نیوک استعمال کیے تو پھر ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں گے ایران کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ ہونا چاہیے. دیکھیے جو تعلقات کی نوعیت ہے اور جو اس وقت تعلقات جس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں اس میں ہمیں ایران کا دفاع جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے. تو ایک تو مجھے سمجھ میں آتی ہے وائی پاکستان ہیز انیشیٹڈ اٹ، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان از اے کنٹری جو 2 متحارب گروپوں کے بیچ دونوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اس کی کٹی نہیں ہے، دونوں کے ساتھ اس کی سپیکنگ ٹرمز بھی ہیں اور تعلقات کی ایک تاریخ بھی ہے. لہٰذا دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں گڑبڑ نہیں کرے گا، وہ یہ انشور کرے گا کہ دونوں ملکوں میں سے سائیڈ نہیں لے گا کسی کا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. بخاری صاحب ایسی سچویشن میں ایران جو ہے وہ 20 پاکستان کے پرچم بردار جہاز ہیں ان کو اپنا ہرمز سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیے اس کو ساکھ ڈار نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جب اس کو یکمشت بند کیا ہوا ہے، اس میں پاکستان کے تیل کے جہاز گزرنے دینے کی یا ٹریڈ جہاز گزرنے دینے کا از این ایکٹ آف ویری اسپیشل فیور. تو اس میں تو بالکل ساکھ ڈار جو ہے وہ حق بجانا میں یہ کہنے میں کہ ہم ایران کی حکومت کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایکسکلوسیو ٹریٹمنٹ دیا ہے. باقی سب کے جہاز ان کی اجازت کے بغیر کیا گزر ہی نہیں سکتے وہاں سے. ان سارے جہازوں کے بیچ جو 2000 کے قریب پھنسے ہوئے ہیں پاکستانی جھنڈے کا لہراتے ہوئے وہاں سے گزر جانا بات تو بہت بڑی ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی پروگرام کے بیچ میں، لیکن اس ٹائم ڈسکشن اور طرف چلے گی. آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چین بھی جا رہے ہیں، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. چینی قیادت کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے گی. ہم نے دیکھا کہ ہمارے صدر صاحب نے بھی سفارتخانے کا ہنگامی طور پر دورہ کیا. تو چین کا رول اس ٹائم پر کتنا زیادہ؟ پہلی بات تو یہ ہے سائرہ کہ چین کی طرف سے بیان آیا ہے اس کی فارن منسٹری کی طرف سے کہ ہم پاکستان کی کوششوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو وہ یہ جنگ بند کرانے کے لیے کر رہا ہے. دیکھیے چائنا براہ راست ابھی انوالو نہیں ہے جس طرح امریکہ انوالو ہے اسرائیل کی جنگ میں، لیکن چائنا مدد کر رہا ہے. وہ اس وقت وہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس طرح سے مدد کر رہا ہے. رشیا بھی مدد کر رہا ہے اور ان کی خواہش ہے یہ کہ یہ کانفلکٹ جو ہے اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے، ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے، ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی اس پوری صورتحال میں. یا تو چائنا کو اس میں شامل کیا جائے گا، چائنا کی آشیرواد حاصل کر کے آگے بڑھا جائے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. یہ ملاقات جو ہے اور جو دورہ ہے چائنا کا یہ بلا وجہ نہیں ہے. جی بخاری صاحب پاکستان کافی تقدو کر رہا ہے، لیکن کیا کچھ ثالثی کروانے میں کچھ کامیاب ہو سکے گا ایٹ لیسٹ سیز فائر کروانے میں؟ دیکھیے میں نے کہا کہ فور موسٹ کام جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ بندی ہو. جو نقصان ہو رہا ہے دونوں اطراف کا یہ اٹ شوڈ کم ٹو اے ہالٹ. اور جو مذاکرات کا پروسیس ہے
اس کے اوپر ریلائی کیا جائے اور اس کے ذریعے معاملات کو یعنی ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے. مذاکرات کے بغیر اس صورتحال کا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ جنگ نے آج تک کوئی ایک مسئلہ ریزالو نہیں کیا. بالکل بخاری صاحب, لیکن امریکہ تو خاصا, آپ بھی بات کرتے ہیں کہ ہار گئے ہیں وہ اس جنگ میں, تو ان کے پاس راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی کہ وہ مذاکرات کر کے فیس سیونگ لے کر نکل جائیں اس جنگ سے. لیکن نیتن یاہو اور اسرائیل کیا افورڈ کرتے ہیں اور کیا وہ یہ چاہیں گے, ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ اس میں پھنسا کیوں ہے. ایپسٹین فائل جو ہے اس کا ہم نے زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں کیا ہے. جی, اس میں جو کرتوتیں ہیں ٹرمپ صاحب کی وہ اگر منظر عام پر آ جاتی ہیں, اور فائلیں جو ہیں وہ قبضے میں ہیں نیتن یاہو کے. اسی نے وہ فائلیں دکھا کے ان کو, جو اس کی کچھ لیکیج بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, ایک جوان لڑکی کی سکینڈل ہے جو 13 سال کی تھی اس وقت جب انہوں نے اس کے ساتھ اپنی اوقات دکھائی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا پریشر ہے کہ اس کے تحت ٹرمپ نے وہ کچھ کر دیا ہے جو امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اور امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. امریکہ مڈل ایسٹ میں اس جنگ کو اوائڈ کرنے کی تسلسل سے کوششیں کرتا رہا ہے. ان سے پیچھے جتنے بھی پریزیڈنٹ گزرے ہیں کسی کی خواہش نہیں تھی کہ مشرق وسطیٰ میں آگ بھڑک اٹھے. بالکل بخاری صاحب, اور اسرائیل کی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش نہیں تھی, اسرائیل نے پرووک کیا ان کو, اور پھر اس کے بعد اسرائیل تو اب ایکسپینشنسٹ بن چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی, لبنان تک سرحد کو بڑھانے کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے.